کارروائی کر سکتے ہو، اور تمہارے سامنے یہی حجت اور دلیل ہوگی کہ وہ منہ سے باتیں کرتا ہے، معاہدے کرتا ہے امن کے، صلح کے، لیکن پھر موقع آنے پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو کر کے اسلام کے خلاف اپنی صلاحیتیں، اسباب کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اس قابل ہیں کہ وقتلوہم، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف تمہاری طاقت، تمہارا زور قائم رہے، وہ ہر وقت اس خطرے میں رہیں کہ مسلمان کہیں اپنی طاقت، اپنی فوج، اپنا لشکر، اپنا جو مسلمانوں کا سیاسی پاور ہے، یہ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں۔ وہ ہر وقت اس خوف میں رہیں، تمہارے دباؤ میں رہیں، کسی وقت بھی وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم مسلمانوں سے مرعوب نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ تو فرمایا ستجدون، ان قریب پاؤ گے تم اے مسلمانوں، آخرین، کچھ اور منافق لوگوں کو، یریدون، جو بظاہر چاہتے ہوں گے، ان یامنوا، یہ کہ امن میں رہیں وہ تم سے، ویامنوا قومہم، اور امن میں رہیں وہ اپنی قوم سے بھی، یعنی تم سے بھی کہیں گے ہم تمہارے خلاف نہیں لڑتے اور تمہارے حق میں بھی نہیں لڑتے، اپنی قوم کو بھی کہیں گے کہ تمہارے خلاف بھی نہیں لڑتے اور تمہارے ساتھ مل کر کسی اور کے خلاف بھی نہیں لڑتے، بظاہر وہ امن والے ہوں گے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی بھی ان کو لوٹایا جائے گا فتنہ فساد کی طرف اپنی قوم کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف، ارکسوا فیہا، تو فوراً وہ اس میں لوٹ جائیں گے، یعنی موقع کو غنیمت سمجھ کے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ تو ایسے لوگ ان کی صلح کو معتبر نہ سمجھو، لہذا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ نہ یکسو رہیں، نہ علیحدہ رہیں، نہ ایک طرف کے ہو کے رہ جائیں تمہارے مقابلے میں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پیش کریں تمہاری طرف صلح کو، تو پھر وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تم سے، تو پھر تمہیں حکم ہے فَخُذُوهُمْ، ایسے لوگوں کو پکڑو، یعنی ان پر اپنی گرفت مضبوط رکھو، ان پر اپنا روب، ان پر اپنا دبدبہ قائم رکھو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، ان سے لڑو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا تمہارے لیے ان کے خلاف سلطانا مبینہ، واضح اور کھلی حجت و دلیل۔ یہاں پر حضرت مولانا شبیہ احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے، فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم سے عہد کر جاتے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے، تاکہ تم سے اور اپنی قوم دونوں سے امن میں رہیں، لیکن اس عہد پر قائم نہیں رہتے، زبان سے یہ کہتے ہیں مگر اس عہد پر قائم نہیں رہتے، بلکہ جب اپنی قوم کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ان کے مددگار ہو جاتے ہیں، جب دیکھا ان کا پلڑ بھاری ہے مسلمانوں کے خلاف تو پھر ان کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تم بھی درگزر مت کرو، یعنی ان سے پھر غفلت بھی نہ کرو، ان کو معاف بھی نہ کرو، جب تمہیں موقع ملے ان کی طاقت توڑنے کا، ان کے خلاف اپنے اسباب استعمال کرنے کا، تو تم بھی ان کو درگزر مت کرو۔ تمہارے ہاتھ تو صریح حجت آ گئی کہ انہوں نے اپنا عہد خود ہی توڑ ڈالا، زبان سے جو معاہدہ کیا تھا صلح کا اس پر بھی قائم نہیں رہے۔ تو گویا منافق لوگ جو ہیں، کافر لوگ جو ہیں، وہ جتنے بھی صلح پسند ہو جائیں اور بظاہر جتنے بھی آپ کو یہ نظریں، آج کل کا جو انگلش کا لفظ بولا جاتا ہے وہ جی نیوٹرل ہیں، یہ تو یہ بالکل ایسے نہیں ہیں، یہ محض اوپر سے ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ورنہ مسلمان ہمیشہ وسیع نظر بھی ہے
مسلمان کے اندر الحمدللہ برداشت بھی ہے، مسلمان کے اندر الحمدللہ ان کے دین اور دینی راہنماؤں کا ادب احترام بھی ہے، لیکن وہ لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ہم نے یہ بات کہی اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ہمارے بچوں میں آج بھی موسیٰ نام کے بچے موجود ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تورات، ہم تورات پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تورات کتاب کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، من جانب اللہ منزل کتاب سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے پیغمبر، نصارہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آج بھی ہمارے گھروں میں عیسیٰ نامی بچے موجود ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اس کتاب کا ادب احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہودیوں میں سے ایک یہودی نہیں دکھا سکتی پوری دنیا مل کر کے، عیسائیوں میں سے ایک عیسائی نہیں دکھا سکتی پوری دنیا مل کر کے جن کے گھر میں کسی ایک بندے کا نام محمد ہو، یا وہ ہمارے نبی کا احترام کرتے ہوں، ہمارے نبی کو مانتے ہوں، ہماری کتاب کا احترام کرتے ہوں، ہماری کتاب کو مانتے ہوں۔ وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ آئے دن ہمارے نبی کی توہین کا ارتکاب کر کے ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، ہماری کتاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی توہین آمیز سلوک کر کے ہمارے جذبات کو، ہمارے ایمان کو وہ مجروح کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے ہمیشہ یہ حرکت ہوتی رہی ہے۔ آج تک دنیا میں ایک کیس ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی یا کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی یا تورات اور انجیل کی توہین کی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا پوری دنیا میں۔ 1400 سال مسلمان کی تاریخ ہے، ایک دن بھی کسی ایک مسلمان سے ایسا نہیں ہوا۔ ہماری تو ایمانیات کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو ہم تو اقرار کرنے والے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ وہ منکر ہیں، وہ ہمارے نبی کے منکر ہیں، ہماری کتاب کے منکر ہیں۔ ہمیشہ جو اقرار کرنے والا ہوتا ہے وہ وسیع النظر ہوتا ہے، اس کی برداشت ہوتی ہے، اور جو منکر ہوتا ہے وہ تنگ نظر ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے ہمیشہ ایسی حرکت کی جاتی ہے جس سے دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر فساد برپا کیا جاتا ہے۔ ورنہ مسلمان الحمدللہ ادب والا مذہب رکھتا ہے، احترام والا مذہب رکھتا ہے، برداشت والا مذہب رکھتا ہے، وسعت والا مذہب رکھتا ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام کے اندر ہمیشہ یہ ہے کہ ان کو موقع دو، اسلام کی خوبیاں دیکھنے کا موقع دو، اسلام کی برکات سے مستفیض ہونے کا موقع دو۔ ہم تو سب کے خیر خواہ ہیں، ہم منت کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ چل چل کے جاتے ہیں، ان کی منت کرتے ہیں کہ آؤ تو صحیح، اسلام کی خوبیاں دیکھو تو صحیح، اسلام کے قریب تو آؤ، اسلام کی تعلیمات کو دیکھو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جتنا احترام یہودی کرتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ مسلمان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا احترام عیسائی کرتا ہے مسلمان اس سے 1000 گنا زیادہ کرتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، ان کی تعلیمات کا پرچار بھی کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے علاقے تک باعث نجات بھی سمجھتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے زمانے میں ان کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ناجی لوگ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، دین دشمنوں کے بارے میں تم نے چوکنا رہنا ہے، تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ اور یاد رکھو آج ہمارے اگر جغرافیائی جو سرحدات ہیں مملکتی، اگر ان پر پہرے داری کرنے والا، ان پر چوکی داری کرنے والا ہمارا فوجی، ہمارا ملازم، ہمارے ملک کا
دفاع کرنے والا اگر وہ وہاں غافل ہو جائے، وہ وہاں سو جائے، تو جغرافیائی سرحدات محفوظ نہیں رہتی۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہمارے نظریات کی سرحدات ہیں، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، ان کے پہرے دار، ان کے چوکیدار، ان کا دفاع کرنے والے وہ ہمارے علماء امت ہیں، جو ہمیشہ ہمارے عقیدوں کا دفاع کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ ایمان کے دشمن ہے، یہ عمل کا دشمن ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک ایک بندے کے ایمان کی حفاظت کے لیے چوکیداری کر رہے ہیں اور ہوشیاری سے کر رہے ہیں، پورے بیدار مزی سے کر رہے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں کا پتہ اتنے عرصے بعد میں چلتا ہے، لیکن ہماری ایمان اسلام کے چوکیدار علماء وہ پہلے اس کو بھانپ لیتے ہیں اور اس کا دفاع ہمیں بتاتے ہیں، اس بچنے کے طریقے ہمیں بتلاتے ہیں، ان کے مکر و فریب سے ہمیں مطلع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مذہبی معاملات میں بیدار رہیں، ہوشیار رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر آن تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔